رقیہ بہت ہی جلدی میں کمرے میں داخل ہوئیں تو اسے ابھی تک سوئے ہوئے دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ حالانکہ امتیاز صاحب نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو یہاں سے جلدی جانے کا کہہ دیا تھا، لیکن مجال ہے جو فاطمہ کی نیند پوری ہو جائے۔ رقیہ نے غصے سے کمبل کھینچا اور بنا سوچے سمجھے 1 منٹ کی دیر کیے اسے بستر سے نکالا۔ حد ہوتی ہے فاطی کسی چیز کی، میں نے تمہیں رات کو ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے ماموں کے ہاں جانا ہوگا ہمیں، اور مجھے لگتا ہے تم نے پیکنگ بھی نہیں کی۔ رقیہ تھوڑا سختی سے بول گئی تھی، حالانکہ انہیں اپنی یہ اکلوتی بیٹی دل و جان سے عزیز تھی، اور پھر اسی کے لیے تو اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر جانے لگی تھی۔ فاطمہ کے بہتر مستقبل کے لیے ہی تو وہ فکر مند تھی۔ ماما، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ماموں کے گھر جا کیوں رہی ہیں؟ اس طرح مسئلے کا حل تو نکلنے سے رہا۔ اس نے اپنی سوچ کے مطابق ہی یہ بات کہی تھی، جس پر رقیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم اپنا اتنا ہی دماغ خرچ کرو جتنا تمہارے پاس ہے، فی الوقت فریش ہو کر آؤ، میں تمہاری پیکنگ کرتی ہوں۔ انہوں نے فاطمہ کو واش روم کی طرف دھکیلا اور خود اس کے کپڑے طے کر کے بیگ میں رکھنے لگیں۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب بڑی ہوگی، مجھے تو اس کی اتنی فکر کھائی جا رہی ہے۔ 19 سال کی ہو گئی ہے لیکن بچوں والی عادتیں نہیں چھوڑے گی۔ رقیہ کافی پریشان تھی فاطمہ کو لے کر۔ ان کی بیٹی تھوڑی سی چنچل تھی اور کافی حد تک معصوم، اس لیے انہیں اس کی آگے والی زندگی کے بارے میں فکر مندی تھی۔ اکرام، اصغر اور فیصل 3 بھائی تھے۔ کافی اچھا کھاتا پیتا خاندان تھا ان کا۔ اکرام صاحب بڑے تھے جبکہ اصغر بہت چھوٹے تھے، ان سے ان کے بعد فیصل تھا۔ تینوں بھائیوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ انہی دنوں اکرام صاحب کی شادی اپنی کزن منزا سے ہوئی۔ دونوں کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ خاندان بھر میں ان دونوں کے سلوک کے کافی چرچے تھے۔ جب اللہ کی مرضی سے ان کے خاندان پر مصیبت اور پریشانی کا طوفان ٹوٹا اور اکرام صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، منزا تو ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اپنے بچی کو دیکھتی تو خون کے آنسو روتی، لیکن تمام بڑوں نے فیصلہ کر کے اصغر صاحب کے ساتھ منزا کی شادی طے کر دی۔ بہت ہی مشکل سے میں کو اس شادی کے لیے راضی کیا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فیصل کی بھی شادی کر دی گئی۔ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ فیصل کی اصغر سے اتنی خاص کبھی نہیں بنی تھی، اس لحاظ سے وہ ان کے نزدیک کبھی بھی نہیں تھے۔ منزا اور اصغر کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی سوائے امتیاز کے۔ امتیاز ہی ان دونوں کی جان تھا۔ امتیاز بڑا ہوا، زمین کے بٹوارے ہونے شروع ہو گئے۔ امتیاز کو اپنے باپ اکرام اور اصغر دونوں کا حصہ ملنا تھا، اور ایسا اصغر خود چاہتے تھے۔ فیصل کے دونوں بیٹے مجیب اور مطیع کو یہ برداشت نہیں تھا کہ امتیاز ان سے برتری لے جائے، اسی لیے ان سب میں اختلافات بڑھ گئے۔ حالانکہ اصغر یہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ امتیاز کی شادی اپنی کلاس فیلو رقیہ سے ہوئی تو اللہ نے 10 سال کے بعد ایک چھوٹی سی گڑیا انہیں دی۔ فاطمہ بڑی ہوئی تو مجیب صاحب نے، جن کا ایک بیٹا تھا، انہوں نے ثاقب کے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ثاقب میٹرک کے بعد تعلیم حاصل نہیں کر پایا اور امتیاز صاحب اسے اپنے بیٹی کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا صرف اور صرف پراپرٹی کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ فاطمہ اکیلی ہی اتنی بڑی پراپرٹی کی مالک تھیں۔ امتیاز صاحب بزنس کے سلسلے میں امریکہ چلے گئے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب فاطمہ بڑی ہوگی تب ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ فاطمہ نے BA کا امتحان دے دیے تھے، اس لیے مجیب صاحب بار بار امتیاز صاحب کو تنگ کر رہے تھے۔ ادھر بیرون ملک وہ پریشان تھے، ادھر رقیہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے ہلکان تھی۔ اس معاملے سے نپٹنے کے لیے امتیاز صاحب نے رقیہ کو اپنے بھائی احمد کے گھر جانے کا مشورہ دیا۔ بہت اچھا کیا جو آپ لوگ ادھر آ گئے، یہ بھی آپ کا اپنا گھر ہے۔ میری بہن کا احمد نے رقیہ کے سر پر پیار دیا اور فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ میکے جا رہی ہیں، کچھ دن رہ کر ہی آئیں گے۔ ادھر مجیب کچھ حد تک معاملے تک پہنچ چکے تھے، اس لیے وہ دونوں باپ بیٹا سخت غصے میں تھے۔ رقیہ کی پریشانی کچھ کم ہوئی تھی، لیکن پھر بھی بیٹی کا معاملہ تھا۔ تھینک یو مامو جان۔ فاطمہ نے بہت پیار سے احمد کے گرد بازو جما لیے اور ساتھ لگ گئی۔
ارے پاگل، تم کیوں تھینک یو بول رہی ہو؟ اپنا ہی گھر ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر چپیٹ لگائی تو سب اس کے بھول پن پر مسکرا اٹھے۔ بھائی صاحب، احسن کدھر ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہا۔ رقیہ بیگم کی نظریں کب سے احسن کی تلاش تھی۔ ہاں، وہ ابھی آفس میں ہے، اس کی ضروری میٹنگ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے شام کو گھر آئے گا۔ سارا معاملہ نپٹا کر۔ میرا بچہ بالکل اپنے پھپھو پر گیا ہے، کسی کام کو کرنے کا ٹھان لے تو کر کے ہی رہے گا۔ احمد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیں۔ بہت بھوک لگی ہے، قسم سے مجھے تو برداشت ہی نہیں ہو رہی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ فاطمہ نے معصوم سی شکل بنائی۔ بلیک کلر کی قمیص اور اوپر سے سفید کلر کا کام ہوا تھا، ساتھ میں بلیک کلر کی چوڑی پاجامہ زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ بھی معصوم لگ رہی تھی۔ مامانی کو فاطمہ پر بہت پیار آیا۔ ہاں ہاں، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔